تو انڈین جو ڈیلیگیشن تھا اس نے واک آؤٹ کر لیا، پی ایم کی جو تقریر ہے وہ نہیں سنی. وہ ظاہری بات ہے وہ واک آؤٹ کریں گے، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی. انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ ہے وہ مبذول کروائی ہے کہ انڈیا کسی مس ایڈونچر کی تیاری کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے جو ہے نا پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو ایئر کلیش ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا. تو یہ تو عمران خان ویسے بھی آف دا یو این فورم بھی یہ چیز جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ انڈیا کسی ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہے، فالس فلیگ آپریشن یا جو مس ایڈونچر ہے وہ کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے. کیونکہ ان کو بڑی ہیوملیشن ہوئی، وہ جو ایئر کلیش میں ان کا پائلٹ جو ہے نا جہاز ان کا شوٹ ڈاؤن کیا پی اے ایف نے، اور اس کے بعد وہ پائلٹ پکڑا گیا یہاں پہ. تو بعد وہ ان کو بڑی سبکی ہوئی، اور وہ ابھی اس تلاش میں ہیں کہ کس طرح وہ اپنی اس امیج کو جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو وہ ریپیئر کریں. اچھا، کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنا ایک مقصد تھا. پچھلے 70 سالوں سے ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، اور ساتھ ساتھ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنا مقصد تھا. کیا خان صاحب اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی، اگر تقریر کی جہاں تک بات ہے کہ تقریر کے ذریعے دیکھیں، تقریر کے آپ یونائٹڈ نیشن کے اس طرح کی جو ایک سمٹ لیول کی جو اسپیچز ہوتی ہیں جس میں ہیڈ آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل. لیکن کیا اس تقریر سے، صرف ایک تقریر سے کوئی کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوگا؟ تو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کشمیر کا مسئلہ صرف ایک تقریر سے ریزالو نہیں ہوگا. وہ اس کے لیے آپ کو ایک جامع ایک کمپریہنسو پالیسی چاہیے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کی جو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بڑی پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جب سے یہ کشمیر کو مودی نے مرج کر لیا ہے، اس کو انیکس کر لیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کو چاہیے تھا کہ اپنی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہے. اگریسو ناٹ ان دا سینس کہ ہم نے کوئی چڑھائی کر دینی تھی ملٹری، اگریسو ان دا سینس کہ پرو ایکٹیو کہ یہ موبلائز کرتے، یہاں سے پرائم منسٹر 10-15 کنٹریز کا کوئی ٹرپ کرتے، کوئی ٹور کرتے، خود جا کے ملتے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان کو سینسٹائز کرتے، اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک لابنگ کی جاتی اس چیز کو. تو وہ ہمیں انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی. تو میں یہ سمجھوں گا کہ انڈیا نے اپنے آپ کو خود زیادہ ایکسپوز کیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے اس کو کم ایکسپوز کیا ہے. پچھلے ستمبر 2019 سے لے کر اب تک جو تقریر کے دوران ایک سال گزرا ہے، بہت کچھ تبدیل ہوا. ایک تو سفارتی مہم بھرپور طریقے سے چلانے کی ضرورت تھی، اگریسو ڈپلومیٹک سٹانس پر ہونے کی ضرورت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فالو اپ نہیں لیا جاتا ہے؟ یہ بھی وجہ ہے کہ تقریر کر دی جاتی ہے ایک روایت سے ہٹ کر. میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اس وقت ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، وہ فارن پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اپوزیشن گورنمنٹ اپوزیشن کے خلاف. پاکستان از ہاؤس ڈیوائیڈڈ، اکنامک ساورنٹی ہماری لوز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اکنامیکلی ہم بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کی فارن پالیسی بیسیکلی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی کی، یا اس کی ایکسٹینشن اس کو کہا جاتا ہے. آپ اکنامیکلی اتنے فریجائل اور اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ بھیک مانگیں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو آپ کی وہ جو ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک جو اسٹیچر ہوتا ہے، وہ آپ لوز کر جاتے ہیں. پھر لوگ جو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سیریس نہیں لیتے. جب آپ ایک اکنامیکلی بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتے ہیں، آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ایک آپ وہ مینٹین ہوتی ہے، اپنی ایک ڈگنیٹی کو آپ مینٹین رکھتے ہیں، پھر آپ جب بات کرتے ہیں کسی انٹرنیشنل پاور سے یا ریجنل پاور سے، تو آپ جو ہے نا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ سعودی سے لے کے امریکہ تک ہمیں ان سے ایڈ چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے، ہماری پریورٹی ان سے ایڈ لینا ہے. کشمیر کا ایشو تو پھر ہم کیسے آپ ان سے ڈسکس کریں گے؟ وہ تو پھر اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیک برنر پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو ڈومیسٹکلی تو جتنے پچھلے 1-1.5 سال میں جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہوا، اس سے پہلے بھی جب سے مودی سرکار وہاں پر ہے، مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اندرونی طور پر تو انڈیا میں بھی اتنی ساری تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن کیا ایک جو انٹرنیشنل لابنگ ہوتی ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس کو اسٹرانگ آپ دیکھیں، اس کی آج کل جو ہے نا انفارمیشن اس کا زمانہ ہے، ایج آف انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، گراؤنڈ پہ بھلے کچھ ہو نہ ہو، اگر آپ کی اسٹوری بتا رہی ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. پرسیپشن زیادہ میٹر کر رہا ہے جو ہے نا ریئلٹی سے آج کے زمانے. تو اس ایسے دور میں آپ کو یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمیں جو مودی کا چہرہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کی ضرورت تھی، مطلب میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں،
ہم صرف سیمینار کروا رہے ہیں، پینا فلیکسز لگا رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ، اس سے کشمیر کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گا. میں نے کہا نا پرویکٹیو ڈپلومیسی. اچھا، بھارت کا جو ایک نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ پاکستان کی یہ ایک امیج بلڈ کیا ہے انٹرنیشنلی. پاکستان ہمیشہ اپنی کامیابیاں بیان کرتا ہے اور بھارت ہمیشہ پاکستان کی ناکامیاں بیان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ بھارت کا مکروہ چہرہ بھی بیان کریں. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بھارت کا جو نیریٹو میڈیا کے ذریعے ہیں، آپ گوگل کریں، کسی بھی چیز کو سرچ کریں تو آپ کو جو سورسز نکل آتے ہیں نا وہ سارے انڈین سورسز ہوتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ سائبر اسپیس میں سیچوریشن ہے. وہ کیونکہ ان کا جو میڈیا ہے اس کا وہ جو سائز ہے بہت بڑا ہے. وہاں پہ ہمارے ایشوز پہ وہ لکھ رہے ہیں، ہماری تاریخ کو سب کانٹیننٹ کا جو بیانی ہے اس کو وہ مونوپلائز کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں، اسپیشلی اکیڈمیا میں اور یونیورسٹیز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو لکھنا چاہیے، وہ اس میں نہیں لکھتے کرنٹ ایشوز پہ. باہر کی جو آڈینس ہے وہ بڑی سافسٹیکیٹڈ ہے. کون کرے گا؟ انڈیا والے خود تو نہیں کریں گے، ہمیں کرنا ہے نا، لیکن ہمارا اس طرف فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے ہم اس کو اس طرح کوہرنٹ وہ آرٹیکولیٹ جو ہے نا طریقے سے وہ ڈیولپ نہیں کر پائے. انفارچونیٹلی وہ کیسے ہوگا جب آپ کے سارے اسٹیٹ کے آرگن وہ پرو ایکٹیو ہوں گے. میں نے کہا نا ابھی جو ہماری پریورٹی ہے، جو سارا فوکس ہے انفارچونیٹلی وہ آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ لگا ہوا ہے. پولیٹیکل پرسیکیوشن اور اس طرح کی جو چیزیں جو ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہیں، اس سے پرسیپشن اچھا نہیں جاتا. اس سے آپ کا ایک دشمن ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان از ہاؤس ڈیوائیڈڈ، ٹھیک ہے، یہ آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اپنی کاروائیاں کرتا ہے اور اس نے کشمیر کو مرج کر لیا. لیکن جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ نیشنل یونٹی ہوتی ہے، نیشنل ایک کوہیژن ہوتی ہے، تو پھر آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ پھر وہ جو آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے ریئیکشن سے اس ریئیکشن کو بھی وہ کنسیڈر کرتا ہے. لیکن جب آپ اندرونی طور پہ اتنے زیادہ کمزور ہوں تو وہ ریئیکشن جو ہے نا اس کو نہیں دے، کیونکہ وہ اسے پتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے، کوئی اتفاق رائے ان میں ہے ہی نہیں. ان چیزوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے فورن پالیسی کے چیلنجز جو ہیں کاشف بہت زیادہ سیریس ہیں. آپ دیکھیں کہ گلوبل لیول پہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے یونی پولر سے. ٹھیک ہے، پاور شفٹ ہو رہا ہے اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہمارے ویسٹ سے جو ہے نا ٹو دا ایسٹ، ٹھیک ہے، چائنا کی طرف. وہ ایک گلوبل لیول پہ ایک چیز چل رہی ہے. اچھا، ریجن میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ ایران اور سعودی عرب کا دیکھ لیں، سعودی عرب کی جو آپ ریجنل پولیٹکس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انڈیا پاکستان کے تعلقات، چائنا اور انڈیا کے جو ٹینشن چل رہی ہے بارڈر میں، یہ جو سچویشن ہے، جو ریجنل انوائرمنٹ ہے، وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر فورن پالیسی کے ایشوز پہ اور فورن پالیسی پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، جس میں آپ نے اپوزیشن کو، عوام کو، پبلک اوپینین، میڈیا کا اوپینین، اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اندرونی طور پر تو ہمیں سٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اکنامیکلی ہو چاہے وہ پولیٹیکلی ہو. خان صاحب نے ایک بڑی عام بات کی کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن پچھلے سال سے اس سال کی ایک سال کی تقریر کے درمیان میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ یو این کی 3 جائزہ رپورٹس ہوئیں اور یو این کے وفد نے 3 بار وہاں پر وزٹ کیا کشمیر میں. اس ایک سال میں ان 3 جائزہ رپورٹس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں؟ کچھ نہیں، میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. یہ اس کے بعد ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو یونائٹڈ نیشن کے کرنٹ جو وہ ہیں ہیڈ ہیں، انہوں نے کافی بار کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا.